میر انیس نے کہا کہ جعفر مجھے بتاؤ کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحات کیسے تھے۔ اس پر جعفر جن نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے یہی سوال پوچھیں گے، اسی وجہ سے میں آپ سے ملاقات نہیں کر رہا تھا۔ میر انیس بولے کہ تمہیں حسین بادشاہ کا واسطہ ہے، مجھے وہ واقعات بتاؤ۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناتوں سے جنگ کی تھی تو جعفر جن جو مشرف با اسلام ہو چکا تھا، اسے 10 محرم 34ویں ہجری کو جناتوں کا سردار مقرر کر دیا گیا تھا۔ جعفر جن نے میر انیس کو بتایا کہ میں اس وقت تاج پوشی میں مصروف تھا اور اپنے چچا زاد کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ جعفر جن نے کہا جب میں انتظار کر رہا تھا تو 2 جن روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ میں نے جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ فوج اشقیاء کے مقابلے میں بے یار و مددگار نصرت کے لیے پکار رہے ہیں۔ جعفر جن نے کہا کہ جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے کہ چاروں طرف سے 4 فصل کا علاقہ دشمن فوج نے گھیر رکھا تھا، اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھیں۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے آیا ہوا تھا اور ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف موجود تھے تو دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام کئی ہزار فرشتوں کا لشکر لیے موجود تھے۔ فرشتہ اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ پانی، فرشتہ دریا اور فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ اور فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے حضرت حسین علیہ السلام کے ایک ہی اشارے کا منتظر تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صفیں لگی ہوئی تھیں اور سب حیران و پریشان کھڑے تھے۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دامن پھیلائے فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے حسین، جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ دوستوں، جعفر جن نے کہا کہ دوسری طرف میدان کربلا میں میرے مولا حسین زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی اور جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جوں ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر آپ سوراخوں سے باہر آتا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے اور کسی ایک کی طرف بھی نگاہیں نہیں اٹھا رہے تھے۔ جعفر جن نے میر انیس کو بتایا کہ مجھے بھی کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں تھا کہ میں جا کر مولا کے قدموں کی قدم بوسی کر سکوں۔ میں بھی دور سے حضرت حسین علیہ السلام کے امتحانوں کی منزل دیکھ رہا تھا، مبہوت کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے اپنا سر بلند کیا اور میری طرف دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا کہ اے جعفر، میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی اور کہا کہ مولا، میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے جعفر، تو نے بڑی تکلیف کی، اللہ اور اس کا حبیب تجھ سے راضی ہیں اور تمہاری خدمات اور زحمت بارگاہ اللہ میں قبول کر لی گئی ہیں، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ جعفر نے کہا کہ میں نے دوبارہ عرض کی، مولا، میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، پھر آپ مجھے جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، تم تو اس لشکر کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے۔ وہ کہیں گے کہ حسین نے ہمیں ایسی مخلوق سے مروایا جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو جعفر جن نے عرض کی کہ مولا، ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں
اور اگر میں مر بھی جاؤں تو رضائے الہی کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو مولا فرمانے لگے کہ جعفر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں ہے، اب تو فقط شہادت کی آرزو ہے۔ تم واپس لوٹ جاؤ اور میری نصرت کی بجائے مجھ پر کریا کرنا اور مجھ پر عزاداری کرنا، اور تمہاری عزاداری اور کریا میرے زخموں کا مرہم بنے گا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔